ناظرین میں ہوں واصف بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل واصف بٹی آفیشیل۔ ناظرین پاکستان پچھلے 75 سالوں میں ترقی کی منازل طے کر کے بلندی کی طرف جانے کی بجائے پچھلے 75 سالوں میں ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ تنزلی کی منازل طے کر کے جہالت، غربت، پسماندگی، بے روزگاری، معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کی، اس پسماندگی، اس معاشی اور سیاسی عدم استحکام اور اس غربت اور جہالت کی، جہاں پہ بہت سارے ادارے ذمہ دار ہیں، جیسے کہ جس میں ہم سیاستدان ان کو کہہ سکتے ہیں، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، انتظامیہ، اور جو ہمارے کرپٹ عناصر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا فرد بھی اس کا ذمہ دار ہے جو ان کے اگر ان سے زیادہ نہیں تو ان کے برابر کا ذمہ دار ہے۔ وہ فرد کون ہے ناظرین؟ وہ فرد ہے تقریباً ہر گھر میں، اگر ہر گھر میں نہیں تو تقریباً جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے جتنے بھی گھر ہیں ان گھروں میں موجود ایک 30 سالہ بچہ۔ جی ناظرین، 30 سالہ بچہ۔ وہ 30 سالہ بچہ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 18 سال کی عمر میں بالغ ہونے کے بعد بھی ناظرین اس نے، اگر اس کی عمر 25 سال ہے تو 7 سالوں میں، اگر اس کی عمر 30 سال ہے تو 12 سالوں میں، اگر اس کی عمر جو ہے وہ 35 سال ہے تو 17 سالوں میں وہ کوئی اس نے ایسا ڈیسیجن نہیں لیا جس سے اس کی اپنی شخصیت بنتی، جس سے وہ خود کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے کے معاشرے میں اپنا پازیٹیو رول ادا کرتا، خود کا کچھ ایسا کرتا کہ وہ بتانے کے قابل ہوتا۔ بلکہ ناظرین وہ اس طرح کا فرد ہے کہ اگر اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے، شادی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے بھی لوگ آئیں تو اگر لڑکی والے یہ پوچھیں کہ جناب آپ کیا کرتے ہیں تو آگے سے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں جی ہمارے بچے کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، یا یہ ہمارا بچہ تو کچھ نہیں کرتا جی، اس کے والد صاحب کا فلاں کاروبار ہے، یا اللہ کا شکر ہے جی آباء و اجداد کی زمینیں ہی اتنی ہیں کہ اس سے بہترین گزارو، اس بچے کو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یا ایک چوتھا بھی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو یہ ایم ایس سی کر کے، ایم فل کر کے یا پی ایچ ڈی کر کے ہمارا بچہ ابھی تو فارغ ہوا ہے، تو ابھی اس نے کچھ کام شروع کرنا ہے، ابھی اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو میں اس شخص کو، ان اداروں کا جن کا میں نے نام لیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا اس ملک کی جو پسماندگی ہے، جو غربت ہے، یا جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، یہ 30 سالہ، 35 سالہ، 25 سالہ فارغ شخص جو اس کے اندر ایک بچہ ہی ابھی تک ایک پروٹیکٹڈ چائلڈ کی طرح وہ بیہیو کرتا ہے، یہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے ناظرین کہ اس کو میں ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہا ہوں؟ میں اس کو اس لیے ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں کہ پاکستان کی پاپولیشن اگر 25 کروڑ ہے اب ایک اندازے کے مطابق، تو 30 سال سے نیچے کی جو انڈر 30 ایج ہماری پاپولیشن ہے وہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 64% ہے، اور جو 16 سال سے لے کے 30 سال تک ناظرین جو ہماری آبادی بنتی ہے وہ تقریباً 30% جو ہے وہ اوور آل آبادی کا بنتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہماری 25 کروڑ آبادی ہے ہمارے ملک کی، تو 8 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 16 سال سے لے کے 30 سال کی ایج تک ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ فرد جو ہے، یہ شخص جو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس ملک کی ترقی کے لیے کتنا ناگزیر ہے، جبکہ اس کے کیا ایکسکیوزز ہیں۔ یہ کہتا ہے جی کہ نوکریاں نہیں گورنمنٹ دیتی، جی میں کیا کرتا، ملک کے حالات ہی نہیں ٹھیک، یہاں پہ موقع ہی نہیں ٹھیک۔ ناظرین پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، امریکہ سے لے کے کینیڈا تک، آسٹریلیا تک، یو کے تک، یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں، اسی طرح جو چائنا ہے، انڈیا ہے، وہاں پہ ان کی ٹوٹل آبادی کو آپ گوگل پہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنے % لوگ جو ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ جاب دیتی ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ ناظرین خود یا تو سکلڈ ہیں، یا کسی نے چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کر کے اس نظام کو اپنے کو چلا کے انڈیویجولی وہ اس طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں کہ کولیکٹیولی ان کا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ یہ پروٹیکٹڈ چائلڈ جو ہے، اس کو یہ بالکل شرم نہیں آتی، یا اس کو بالکل یہ اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا، یہ اپنی ڈگریاں، اپنے ایم اے، اپنے ایم فل، اپنے ایم ایس سیاں لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اور صرف یہ انتظار کرتا ہے کہ کب گورنمنٹ جو ہے
وہ مجھے دے گی نوکریاں، اور گورنمنٹ اگر 100 نوکریاں نکال بھی دیتی ہے تو 20,000 30,000 50,000 تو اپلیکنٹ ہوتا ہے جس نے وہاں پہ اپلائی کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ گھر بیٹھ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کی نظر میں اور قانون کی نظر میں ایک جو والد ہے وہ کتنی عمر تک اپنے بچے کی کفالت کا یا نان و نفقے کا یا اس کا اخراجات اور خرچے اٹھانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام کی نظر میں بھی اور قانون کی نظر میں بھی بیٹی کی صورت میں جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی، والد کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کفالت کرنی ہے، اس کا مینٹیننس الاؤنس جو اس کا خرچہ ہے تعلیم و تربیت کا وہ والد نے اٹھانا ہے۔ اس کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ شادی تک، یعنی کہ اگر بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی 40 سال تک بھی نہیں ہو رہی اور والد زندہ ہے اور کما رہا ہے تو پھر وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ بیٹے کی صورت میں قانون میں بھی اور اسلام میں بھی 18 سال ایج مقرر ہے، یعنی کہ 18 سال کا جیسے ہی بیٹے نے ہو جانا ہے اس کے والد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی کفالت کرے، اس کی تعلیم و تربیت کے اخراجات اٹھائے یا اس کی شادی کرے یا اس کو کاروبار بنا کے دے یا اس کو کاروبار سیٹ کر کے دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج میرا ٹاپک ناظرین یہ نہیں ہے کہ بچوں کی کفالت کے حوالے سے، اس کا ذکر ریفرنس کے طور پہ میں نے دیا ہے کہ ہمارے اسلام میں اور ہمارے قانون میں ایک جو لڑکا ہے کس ایج تک، کس ایج لیمٹ تک اس کا والد یا اس کے جو دادا ہیں اگر کوئی اور کفیل ہے تو وہ کون سی ایج ہے جہاں تک وہ رسپانسبلٹی ہے ان کی کہ اس کو انہوں نے مینٹین کرنا ہے، اور وہ ہے 18 ایئر۔ 18 ایئر سے ایک دن بھی اوپر وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس 18 سال سے لے کے اگر وہ 25 سال تک، 30 سال تک یا 35 سال تک اگر وہ کوئی کام نہیں کر رہا، اگر کوئی جاب نہیں کر رہا، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں کر رہا، خود کو اس نے سکلز اتنی نہیں دی کہ کوئی بھی وہ یوزفل پرپز کے لیے سروس دے سکے کسی کو، تو اگر وہ 25 سال کا ہے تو 7 سال، اگر وہ 30 سال کا ہے تو 12 سال، اگر وہ 35 سال کا ہے تو 17 سال، اور اسی طرح حساب لگاتے جائیں کہ وہ اپنے جب تک وہ خود کماتا نہیں، اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا، کاروبار نہیں کرتا، وہ بوجھ ہے اپنے والد پر، وہ بوجھ ہے اپنے خاندان پر، وہ بوجھ ہے اس معاشرے پر، وہ بوجھ ہے اس ملک پر۔ اور آپ اس کا خود تحقیق کر لیں کہ اس ایج کے کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں ویلے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حکومتوں کو تانے دے رہے ہیں، سسٹم کو تانے دے رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر رہے۔ لیکن ان کے پیرلر ہی اسی معاشرے کے اندر آپ کو وہ بھی لوگ ملیں گے جن کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہیں، جن کے حالات و واقعات بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے بلبوتے پر کچھ نہ کچھ رسک لے کے، ڈیسیژن لے کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، جس سے کم از کم اگر وہ انڈیویجولی اپنا جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں یا فیملی کو اپنے کو جو ہے وہ فیڈ کر رہے ہیں، لیکن کلیکٹیولی وہ ملک کی ترقی میں بھی حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور یہ جو ایکسکیوز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پروٹیکٹڈ چائلڈ، اور یہ جوائنٹ فیملی میں مل جاتے ہیں، آپ کو ہر گھر میں ہوتے ہیں، روب بھی ان کا بڑا ہوتا ہے لیکن کرنے کا یہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایون 35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اگر بیوی بھی اس کو کہہ دے کہ جانا ہے کہیں پہ تو کہتا ہے جی کہ میں ابا جی سے پوچھ کے آتا ہوں یا میں جی دادا جی سے اجازت لے کے آتا ہوں، اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ یہ بڑا تابع دار بچہ ہے، یہ جی بڑا بڑوں کا احترام کرنے والا بچہ ہے۔ او بھائی، جس کی عمر 35 سال ہے، جس کی عمر 30 سال ہے، آپ اس کو بچہ کہہ رہے ہیں، وہ احترام کرنے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے 15 سال کی عمر میں اس کو کچھ کرنے کے لیے دینا تھا، اس نے ڈیسیژن کرنا تھا، تو پھر وہ اگر سارا کام اپنا بزنس خود سنبھال رہا ہوتا یا اپنا اس نے خود کو منوایا ہوتا، تو پھر اگر وہ کسی کی بات مانتا تو پھر آپ کہتے کہ یہ بڑا تابع دار ہے۔ اب وہ کرنے جو کا کچھ نہیں رہا، اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لے سکے، تو وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تابع دار ہے۔ یہ تابع دار نہیں ہے، یہ معاشرے پہ بوجھ ہے، یہ ہمارے ملک کی ترقی میں اسی طرح رکاوٹ ہے جس طرح میں نے بتایا کہ باقی ایلیمنٹس جو ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو وہاں تک پہنچ گئے ہیں، اگر وہ میرا پروگرام سن رہے ہیں یا اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ابھی ان کو جو ہے اس شیلڈ سے، جو اس کے والد کی شیلڈ ہے، جو اس کے دادا جی کی شیلڈ ہے، یا اس کی زمینوں آباء و اجداد کی جو پراپرٹی، اس سے نکل کر
कुछ ना कुछ ऐसा करें कि कल को वो बता सकें कि ये मैंने किया था, ये मेरी कंट्रीब्यूशन है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए या अपने मुल्क के लिए। और जिन बच्चों की उम्र जो है अभी 14 साल या 16 साल है, उनके वालिदैन को मेरी ये तजवीज़ है कि अभी से कुछ ना कुछ जो है अपने बच्चों को कोई ना कोई स्टडी के साथ साथ कुछ ना कुछ स्किल जो है वो ऐसी ज़रूर दें, या कोई ना कोई उनसे छोटे छोटे डिसीजन ऐसे ज़रूर करवाया करें, ताकि जिससे उनके अंदर जो है एक रिस्क लेने की जो है वो एक उनमें हो कि हमने रिस्क लेके भी कुछ करना है, या कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी ऐसी करवाएं, या कुछ ना कुछ उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की डालें कि गैर महसूस तरीके से वो उसको करें, ताकि कल को वो प्रिपेयर हो जाएं। और 18 पूरी दुनिया में जो है अब 16 ईयर के बाद बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ताकि वो अर्ली 20 में या 22, 23 में जो है वो अपना कोई बिजनेस, कोई जॉब या छोटा मोटा कोई ना कोई अपना ऐसा सिस्टम शुरू कर देते हैं जिससे एक तो वो मुआशरे पे बोझ नहीं बनते, फैमिली को भी वो फीड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और साथ साथ जो है वो अपनी सोसाइटी को भी जो है वो सपोर्ट करते हैं। और हमारे मुल्क में इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो 12 ईयर हैं, 18 ईयर से लेकर 30 ईयर की जो एज है, वो 8 करोड़ बंदे बनते हैं पाकिस्तान में। तो इसलिए इनको जितनी जल्दी जो है वो कौमी दायरे में लेके इनसे काम लिया जाए, इनसे कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा करवाया जाए कि ये मुल्क के लिए और तरक्की का जो है वो एक ज़रिया बन सकें और अपनी फैमिली को भी मेंटेन कर सकें। तो आज का मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए है जो उनको ये समझना चाहिए कि 25, 30 या 35 साल में आप एक पूरे मर्द होते हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसके बाद एज 40 के बाद तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ये 18 से लेके 30 साल तक की जो एज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एज है आपके अपने कैरियर की, आपकी फैमिली के लिए, आपकी आने वाली जो फैमिली है यानी कि शादी के बाद जो आपके बच्चे होने हैं उसके लिए, और इस मुल्क के लिए। लिहाजा जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ जहाँ पे हैं, जो कुछ है, जितने जोगे हैं वहीं से कुछ ना कुछ करें, ताकि अपने लिए और अपने मुल्क के लिए जो है आप फ़ायदेमंद साबित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।